اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل صائل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ادارہ غوثیہ رضویہ کا ہفتہ وار درس شریعت، آج کا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے دین و دنیا کی و قبر و آخرت کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ بھائیو، یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ خالق لم یزل نے بڑی کتب کے ساتھ، جو 4 بڑی کتب مشہور ہیں، 104 کتب اور صحائف نازل فرمائے ہیں۔ کتنی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ہیں؟ 104۔ سارے بولیں کتنی نازل ہوئی ہیں؟ 4 کتابیں جو مشہور ہیں، بڑی ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے صحائف اللہ کریم نے مختلف انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمائے۔ ٹوٹل کی تعداد 104 بنتی ہے۔ ان تمام صحائف و کتب میں اگر کسی کتاب کو اللہ کریم نے سب سے زیادہ شان، عزت، فضیلت، شوقت، رفعت، بلندیاں عطا فرمائی ہیں تو الحمدللہ وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر صرف بندہ لفظ قرآن پہ ہی بیٹھ جائے، لفظ قرآن پہ، کہ قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں، قرآن کو قرآن، جو ابتداءً ہم نے جملہ بولا وہ ساری باتیں لفظ قرآن ہی سے ثابت ہو جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ماخذ 3 ہیں جن سے یہ بنا ہے لفظ قرآن۔ قرن سے، قراءت سے، لفظ قرآن، لفظ قرآن۔
اب یہ دین اور دنیا، دین اور قبر و آخرت کی ساری دولتیں، دین دنیا قبر و آخرت میں، اگر کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہو کہ میں قرآن کے ساتھ اور قرآن میرے ساتھ رہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو۔ قرآن پڑھو اور قرآن پہ عمل۔ کیا حل ہے ذرا آپ بتائیں گے؟ شرمایا نہ کرو، یہ بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں ایسے کلمات۔ قرآن پڑھو اور قرآن پہ۔ آپ دیکھیں ہمارے والدین، ہمارے بیوی، بچے، قریبی بعیدی رشتہ دار، دوست، احباب، محلے دار، پڑوسی، شاگرد، علی ھذا القیاس، جب بندہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وفات کا وقت آ جاتا ہے، تو کون اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ کسی کے ساتھ کسی کی ماں گئی ہو، چلو میرا لخت جگر جا رہا ہے، میں وہاں اکیلا پریشان ہوگا، چلو میں اس کی پریشانی کے لیے میں بھی ساتھ جاتی ہوں۔ کبھی آپ نے سنا دیکھا کسی کے ساتھ کسی کے والد صاحب تشریف لے گئے ہوں قبر میں؟ بھائی مانا کہ بیٹا وفات شدہ ہے اور والد زندہ ہی ساتھ چلا جائے، کبھی آپ نے سنا؟ بیوی جس کے مختلف انداز سے شوہر کے سامنے دعوے ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ نے سنی ہو کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی قبر میں، یا اس کے برعکس کر لیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، آپ اس قرآن سے نسبت رکھیں، قرآن سے تعلق رکھنا آپ کا کام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو قبر میں اکیلا پریشان ہو رہا ہوگا، وہاں تیری پریشانی کو دور کرنے رب کا مقدس قرآن تشریف لائے گا۔ اب اندازہ انہی باتوں سے اندازہ لگاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ والدین کے حقوق چھوڑ دو، اسلام ہے پورے کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دو، اسلام کا حکم ہے ان کو پورا کرو۔ لیکن میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں، ہم 24 گھنٹوں میں اگر اپنے اوقات ٹائم ٹیبل کی ہم اگر تقسیم دیکھیں تو کتنا ٹائم کس کے لیے نکل رہا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے 24 گھنٹوں میں؟ بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم؟ بولنے تو صحیح نہ کم سے جہاں میں بھول جاؤں، میں نے کئی بار یہ جملے لا تعداد بار بولے ہیں، آپ سب میرے بزرگ بھائی ہیں، مجھے سمجھا دیا کریں، میں وہیں اس جملے کو چھوڑ دوں گا، میری تو کوئی ضد ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی میرے اندر دیکھے کہ ضروری نہیں خطاب کے دوران، میں یہیں رہتا ہوں، میں بھی محلے دار ہوں آپ کا، میں بھی پڑوسی ہوں آپ کا، بلکہ جتنا رشتہ میرا ہے آپ سے شاید آپ کے حقیقی بھائی کا بھی نہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی۔ میرے اندر اگر آپ کوئی کام دیکھتے ہیں جو خلاف شرع ہے، جو خلاف ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، میں ناراض نہیں ہوتا، آپ مجھے بتایا کریں۔ اس سے بڑا تو ہمارا دوست ہی کوئی نہیں ہے جو ہماری دینی خطا پہ ہمیں بتائے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم دوست انہیں سمجھتے ہیں جو ہمیں سبز خواب دکھاتے ہیں، جو ہمیں الٹی سیدھی باتیں پڑھاتے سکھاتے ہیں۔ قرآن و سنت سے پوچھیں، قرآن و حدیث سے پوچھیں، تمہارا حقیقی دوست کون ہے؟ تمہارا مخلص ساتھی کون ہے؟ قرآن بھی یہی جواب دیتا ہے، حدیث بھی یہی جواب دیتی ہے۔ جب تیرے اندر کوئی خلاف شرع کام ہو جو تیری اس بارے میں اصلاح کر دے، کہا سب سے حقیقی اور مخلص تیرا دوست وہی ہے۔ تو وہ تو میرے اوپر احسان کر رہا ہے، جس نے میری شرعی غلطی پہ مجھے اطلاع دی، وہ میرا دشمن نہیں بلکہ میرے اوپر عظیم اس کا احسان ہے۔ اس کے احسان کی بدولت میں ایک غلطی سے بچ جاؤں گا اگر میرے اندر عقل ہوئی تو۔ اگر میں احمق ہوں، میری غلطی پہ مجھے کسی نے سمجھایا، میں الٹا اس سے ناراض ہو جاؤں گا، یہ احمق کی نشانی ہے، یہ بے عقل کی نشانی ہے۔
عقل مند دانشور کی علامت ہی یہی ہے، جب اس کو کہا جائے نا یہ کام خلاف ہے تو وہ فوراً اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ فوراً اس کام سے ہٹ جاتا ہے، اس کو چھوڑ جاتا ہے، اور یہ قسمت والوں کو رب عطا فرماتا ہے، یہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہم سب کو یہی ملکہ اللہ عطا فرما دے، کیونکہ مالک ہے جس کو چاہے عطا کر دے، ہم تو بھیک ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو مالک سے بھیک ہی مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں ذرا غور کرنا، رسول پاک علیہ السلام کی صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیچھے رکھی، اور آگے میں آپ سے پوچھ رہا تھا ہم کتنا دنیا کمانے کے لیے وقت دیتے ہیں، کتنا بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، ہم کتنا جناب والا فلاں 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 دوست احباب محلے دار یہ وہ ان کو وقت دیتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے جب میں مر کے جاؤں گا یہ سارے مجھے چھوڑ جائیں گے، جس نے میرے ساتھ جانا ہے، یعنی اب آواز تو میرے خیال میں گونجنی چاہیے تھی، یعنی میں نے 24 گھنٹوں میں اس کو کتنا وقت دیا؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا؟ حالانکہ ہمیں تو ان کاموں کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے جو ہماری مشکل میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ انسان اپنے معمولات زندگی میں سب سے پہلے ان کاموں کو کرتا ہے جو زندگی کے لیے اس کے نزدیک ضروری ہوتے ہیں۔ زندگی کو عقل مند انسان کی بات کر رہا ہوں، زندگی گزارنے کے لیے جو اس کے نزدیک، اس کے عقل کے نزدیک کیا ہوتے ہیں ضروری، وہ ان کاموں کو سب سے پہلے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو غیر ضروری ہے کوئی نہیں یار بچ گیا ٹائم تو کر لیں گے ورنہ خیر ہے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں مینوان ایسے ہی یہ سارے کام بھی ضروری سمجھتا ہوں میں، کیونکہ اسلام نے ان سب کے ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہوں کیا قرآن کے ہمارے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے؟ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب جو رب نے نازل فرمائی ہے، کیا اس کے نازل کرنے کا مقصد ناراض نہ ہونا؟ میں سچی بات کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد، کیا قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کا جو اللہ کریم کا مقصود تھا وہ یہی تھا اس کو مارکیٹ سے خریدیں اور اپنے گھر میں کہیں جا کے سجا کے رکھنے کا یہ مطلب تھا قرآن؟ آج مسلمانوں نے یہی مطلب لیا ہوا، قرآن پاک لے کے اس کو سجا کے رکھ لیں، اور ایسا سجا کے رکھیں گے اس کے 500 روپے کا سوٹ ہونا، اس پہ مٹی پڑ جائے تو اس کو صاف کرنے کا ذہن ہے مسلمان کا، اس کی 200 300 500 کی جوتے ہونا ان پہ مٹی پڑ جائے، وقتاً فوقتاً یہ اس کو صاف کرنے کا ذہن رکھتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ اللہ حاضر القیاس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آج مسلم کا ذہن ہے اس میں مٹی نہ پڑے، یہ صاف ستھری رہے۔ میرے بھائی ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں کہ میں قرآن سے تقابل کروں، لیکن ایک مسلم کو غفلت سے بیداری کی خاطر مجھے ادھر جانا پڑا۔ ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مقدس سے ان کا تقابل ہو، لیکن ایک مسلم کی غفلت اس سے بیداری کی غرض سے ہمیں ادھر جانا پڑا۔ اب جب کپڑوں کے دیکھ بھال کا ذہن مسلمان کا ہے، خراب نہ ہو، ان پہ مٹی نہ پڑے، فلاں فلاں چیز خراب نہ ہو، ان پہ مٹی نہ پڑے، کیا یہی ذہن مسلمان کا قرآن کے بارے میں بھی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ضرور معاشرہ میں، لیکن بہت اکثر لوگوں کے گھروں میں دیکھنا قرآن پاک کو جو سجا کے رکھا اس کو جب اٹھانا ہی نہیں، جب پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، جب اس طرف جانا ہی نہیں، مٹی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اب یہ ہے مسلمان کی حالت، حالانکہ کتنا مقدس، کتنا عظیم تر یہ وظیفہ ہے، کتنا عظیم تر یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ قبر میں پہنچے گا، ایک بندہ قبر میں پہنچے گا، اس کی دائیں جانب سے جہنم کی آگ آنے کی کیا کرے گی؟ کوشش کرے گی۔ یہ قرآن مقدس نورانی شکل میں دائیں جانب آ کے کہے گا ادھر سے تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بائیں طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، جہنم کا عذاب۔ میرے بھائی میں آپ کو حدیث مبارکہ پیش کر رہا،
یہ کسی مفتی صاحب کا اپنا خیال نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ کا فرمان علی شان ہے۔ فرمایا عذاب بائیں طرف سے آنے کی کیا کرے گا؟ یہ قرآن مقدس بائیں طرف سے آڑ بن جائے گا، کہے گا ادھر سے میں تجھے بندے تک نہیں جانے دوں۔ یہ قرآن مقدس جب وہ اس پہ پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس کے سامنے ڈھال بن جائے گا، کہے گا ادھر سے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کے سر کی طرف سے جہنم کا عذاب آنے کی کوشش کرے گا، قرآن مقدس وہاں بھی کیا بن جائے گا؟ ڈھال بن جائے گا۔ قرآن کہے گا ادھر سے بھی جانے کی۔ اب ہر طرف سے تو قرآن ڈھال بنا ہوا ہے، ہر طرف سے تو قرآن بندے کی حفاظت پہ مبنی ہے۔ اپنے پڑھنے والے، اپنے عمل کرنے والے، اپنے ساتھ نسبت رکھنے والے کو، میں نے آپ کو پہلے یہ تمہید میں عرض کر دیا کہ کوئی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جاتا، قرآن صرف ساتھ نہیں جاتا، میرے آقا فرماتے تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ شرط یہ ہے قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو۔ صرف پڑھنے سے بھی گزارا نہیں چلے گا، جیسے کہ آگے حدیث مبارکہ آ رہا ہے۔ قرآن کا نزول جیسا کہ پیچھے ابھی آپ سے پوچھا تھا، یہ گھر میں سجا کے رکھنے کے لیے مختلف اوقات میں، ساری زندگی بندہ سود پہ کام کرتا رہا ہے، ساری زندگی بندہ نماز قضا کرتا رہا ہے، ساری زندگی رشوت کا لین دین کرتا رہا ہے، ساری زندگی مسلمانوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا رہا ہے۔ اب مر گیا، قبر پہ بٹھا دو جی حفاظ قرآن کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے جاہل اور ایسے فاسق جس نے ساری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو ٹھکرایا، ساری زندگی قرآن مجید کے مفہوم کے خلاف جان بوجھ کے ان مفاہیم کی مخالفت کرتا رہا، اب قبر پہ پڑھنے سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا؟ اور پھر ظلم بلائے ظلم یہ ہے، حفاظ قرآن کو قبر پہ بٹھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ جنہوں نے پڑھوانا ہے وہ، اور جو پڑھنے کے لیے آنے ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ طے کرتے ہیں۔ پیسے کیا کرتے ہیں؟ طے کرتے ہیں۔ فقہ حنفی میں شاید کوئی مفتی ایسا ہو جو واقعی مفتی ہے، سند والے مفتی کی بات میں نہیں کرتا، جو واقعی مفتی ہے، ماہر ہے فقہ اسلامی کا، ماہر ہے اسلام میں شرعی اور قرآن و سنت کے علوم کا ماہر ہے، شاید پورے ورلڈ میں آپ کو کوئی ایسا مفتی ملے حنفی المسلک جس کی لائبریری میں علامہ شامی کا فتاوی موجود نہ ہو۔ یہ اس بندے کی کتاب کی ویلیو ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ رد المختار، در مختار، فتاوی شامی اور رسائل ابن عابدین، ممکن نہیں کہ ماہر مفتی ہو اور اس کی لائبریری علامہ شامی کے فتاوی سے خالی ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہو ماہر مفتی جو واقعی مفتی کہلانے کا حقدار ہے۔ اب علامہ شامی کا ہی فتویٰ سن لو، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو ہم قبروں پر بٹھا کے اور باقاعدہ طور پہ پیسے طے کر کے قرآن پڑھاتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ فرما حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر پڑھنا ہی تھا تو اجرت کے بغیر پڑھنے کی اجازت تھی، اجرت کے بغیر پڑھنے کی اجازت تھی۔ پیسے طے کر کے قرآن پڑھنا قبر پہ الٹا بندے کو گناہ ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بھی پڑھوانے والے کو بھی۔ جب ان دونوں کو گناہ ہوتا ہے تو اندر والے کو تو ثواب پہنچ جائے گا نا۔ اور پھر وہ ہے بھی وہ جس نے ساری زندگی قرآن مجید کے مفاہیم کو توڑا تھا۔ قرآن نے روکا نماز قضا نہ کرنا، وہ ساری زندگی قضا کرتا تھا۔ قرآن نے روکا کہ کسی مسلم کے ساتھ زیادتی، اس کا جہاں تک ہاتھ پہنچا مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے۔ قرآن نے منع کیا کہ روزے قضا نہ کرنا، اور وہ اس کو اپنے لیے عذاب سمجھتا تھا رمضان کے روزوں کی بات۔ قرآن نے کہا جب حج فرض ہو جائے تو فوراً کیا کر لینا، وہ اس سے روگردانی کرتا رہا۔ قرآن نے کہا جب صاحب استطاعت ہو، زکوٰۃ فرض ہو تو پورا
زکات کا معاملہ دیکھ کے غربا تک پہنچایا کرو، اور وہ اس کو اپنے لیے چٹی اور ٹیکس سمجھتا رہا۔ اب کہتے ہیں قبر پہ قرآن پڑھو بخشش ہو جائے گی۔ لا علمی ہے کہ نہیں؟ باتیں سچی ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، باتیں سچی ہیں۔ بسا اوقات بندہ نا کسی اور طرف نکل جاتا ہے، دیکھو جی یہ کیسی باتیں ہو رہی، یہ وہی ہو رہی ہیں جو تاجدار مدینہ کی شریعت میں اجازت ہے، یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن فائدہ دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ کئی وجوہات میں سے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کیونکہ یہ مرنے کے بعد بھی ایک اس کا ماخذ جس سے یہ نکلا ہے اس کا معنی ہے ملانا، اس کا معنی ہے ملانا۔ پھر کہتے ہیں جی قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ یہ لکھی ہے اس لیے بھی یہ زندہ اور مردوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، عالم برزخ والوں سے عالم دنیا والوں کو، کہ اسی کو پڑھ کے اصالے ثواب کرتے ہیں، اور ان کے پاس اس دنیا میں رہنے والے بندے کا تحفہ اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن بات یاد رکھیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، اور جو بندہ ساری زندگی قرآن کو توڑتے ہوئے رہا ہے ناممکن ہے یہ پھر وہی قانون آ جائے گا کہ فرائض کو ترک کرنا اور نوافل کے پیچھے پڑنا، فرائض چھوڑ دینا اور نوافل کے پیچھے پڑنا۔ بدقسمتی سے اس وقت امت میں ایک تعداد ہے جو اسی غلطی پر زندگی بسر کر رہی ہے، فرائض کے قریب نہیں جاتے اور نوافل کو ترک کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتے۔ حالانکہ اسلام میں جو فرائض نہ اپنائے اور نوافل کے پیچھے پڑا رہے، میرے آقا کریم سے ایک تعداد ہے احادیث مبارکہ کی، فرمایا میرا رب اس کو نوافل کا ثواب، بس انہی احادیث کا مفہوم تھا جو میں نے دوسرے لفظوں میں آپ کو سنا دیا ابھی جو پیچھے بات ہوئی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک سفر پہ تھے۔ کہاں تھے؟ سفر پہ تھے۔ اس وقت سفر میں یہ سہولیت نہیں ہوتی تھی جو آج کل اللہ کے کرم سے مجھے اور آپ کو سہولیات سفر میں میسر ہیں۔ ہم نے کہیں بھی جا کے رات کو ٹھہرنا ہو، بہترین قسم کا ہمیں رینٹ پہ جو ہے وہ کمرہ مل جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں اگر کسی نے کہیں ٹھہرنا ہوتا تو نظام یہ تھا وہ اپنے ساتھ سفر میں اور ضروریات کے ساتھ ساتھ ایک خیمہ بھی ساتھ رکھتا تھا، یعنی 10 بندے ہیں، ایک میں آ سکتے ہیں، ایک 2 میں آ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، رات ہوئی، خیمہ گاڑ دیا، خیمہ گاڑ دیا، رات یہاں بسر کریں گے، اگلے دن واپس چلے جائیں گے اپنے سفر پہ۔ جب رات ہوتی ہے تو جس جگہ خیمہ گاڑا ہے وہیں سے سورہ ملک کے پڑھنے کی بلند آواز سے تلاوت کلام مجید شروع ہو جاتی ہے۔ بظاہر کوئی قبر کا نشان بھی نہیں ہے، بظاہر یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، اور آپ کو ویسے بھی میں نے کئی بار عرض کیا کہ اس سٹیج پہ جو میں احادیث لاتا ہوں میں اس کا کتب سے دکھانے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کسی سے سنی سنائی بات آپ تک جس کا باقاعدہ طور پہ میرے پاس ریفرنس ہوتا ہے، میں وہی بات آپ بھائیوں تک پہنچاتا ہوں۔ اب میں جتنی باتیں آپ سے کرتا ہوں، آپ کوئی بھائی بھی کہے جی فلاں کہاں لکھی ہے، آئے لائبریری میں انشاءاللہ اس کو اسی وقت نکال کے دکھا دوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کہیں پڑھا تھا اور بیان کر دیں، پڑھا تھا تو بیان کرنے سے پہلے پھر اس کو دیکھ کے کہاں پڑھا تھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہم سب کے لیے یقیناً کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ سے کچھ طلباء ذیشان دین پڑھنے والے ہیں، پوچھا حضور کوئی قوت حافظہ کے لیے وظیفہ عطا فرما دے، قوت حافظہ کے لیے کہ قرآن و سنت پڑھتے ہیں چلو سبق یاد ہو جائے۔ فرمایا میرے نزدیک کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری، جن کا نام ہے محمد اکیلا بن اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے محمد المعروف بہی امام بخاری، کیونکہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے، اس کی نسبت سے بخاری مشہور ہو گئے، اس کی نسبت سے بخاری مشہور ہو گئے۔
آپ فرماتے ہیں بھائیوں میرے نزدیک قرآن و سنت کو حفظ کرنے کا، قرآن و سنت کو یاد رکھنے کا اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی بھی نہیں کہ اپنی یادداشت پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ سمجھنے والوں کو سمجھ آیا، ورنہ میں سمجھاتا ہوں۔ اپنی یادداشت پہ کبھی بھی بھروسہ آ رہا نا فلاں جگہ پڑھا تھا، فرمایا یوں نہیں، اس کو پہلے دیکھ کے واقعی وہاں ہے، فرمایا اس سے بڑی میرے پاس قوت حافظہ کی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا؟ لکھے ہوئے پہ اعتبار کرنا، اپنے پڑھے ہوئے پہ مت کرنا۔ انسان بسا اوقات بھول بھی جاتا ہے، انسان بسا اوقات بھول بھی جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اپنی مثال، اسی پچھلے ہفتے کی، ایک بندے نے حج کے متعلق ایک سوال پوچھا، نماز قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ اب وہ بندہ 2 بار حج پہ جا چکا ہے اور دونوں بار مجھ سے ہی مسئلہ پوچھ کے گیا، یہی کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں بندہ ہو تو نماز قصر کرے گا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہے؟ اب غور کرنا، اپنی یادداشت پہ کبھی بھی اعتماد مت کرنا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ایسے ہی تو بتایا تھا، ہمیں 2 بار ہم گئے پہلے۔ میں نے کہا پھر آپ ٹھہرے، پھر میں نے کتابیں اٹھائیں، وہاں گیا تو مسئلہ ویسے ہی تھا جیسے وہ بھائی بیان کر رہا تھا، جس کو میری عقل ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ابھی اسی ہفتے کی میں آپ کو بات سنا، میں سمجھ رہا تھا یار یہ ممکن کیسے ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ لیکن جب میں گیا البدائع والصنائع میں فی ترتیب الشرائع میں، جب میں گیا البحر والرائق میں، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ بات تو وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب میرا ذہن کیوں نہیں مان رہا تھا؟ ایک اصول ذہن سے نکل چکا تھا۔ مسافر اور مقیم کے حق میں صرف ایک قانون میرے ذہن سے، اب میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تحقیق کریں، آپ نے ایسے ہی بتایا تھا، اور مجھے بہت بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ میں نے کہا یار ان کی تو نمازیں میں نے خراب کر دی، میری سمجھ میں جو نہیں آ رہا کہ یہاں کیسے سفر ہوگا، یہاں کیسے قصر کر کے پڑھیں گے، وہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی یادداشت پہ بھروسہ رکھا، اور امام بخاری نے یہی نصیحت تو کی تھی اپنے شاگردوں دوستوں کو، کبھی یادداشت پہ بھروسہ مت رکھنا۔ جب میں وہاں گیا وہاں قانون، میں نے کہا اوف یار، جیسے میں نے عبارت پڑھی اور فوراً ذہن میں یہ تو میں نے ہی اس کو بتایا تھا۔ تو معلوم ہوا انسان کو اپنی یادداشت پہ عمل، ہاں بالکل کنفارم ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت بھی ابہام ہے، ڈاؤٹ ہے، شک ہے تو فوراً اس کو تلاش کرو، پھر آگے بیان کرو، کیونکہ یہ معاملہ دین کا ہے، یہ کوئی عام فن، یہ اللہ رسول کی طرف سے پیغامات ہیں، ان میں جتنی احتیاط کی جائے وہ کم ہے۔ تو یاد کرنے کا، سبق یاد کرنے کا، قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ امام بخاری نے کیا دیا؟ لکھنا، لکھے ہوئے پہ عمل کرنا، لکھے ہوئے پہ۔ فرمایا وہ نہیں بدلتے، بسا اوقات ذہن سے سسٹم دور ہو جاتا ہے تو پھر ذہن میں وہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ ایسے تھا، یہ ایسے پڑا تھا۔ انسان ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، انسان ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والوں نے اپنے خیمہ میں کس سورت کی تلاوت سنی؟ پوری سورہ ملک، بلند آواز، بڑے پریشان ہوتے، حیران ہوتے۔ چلو سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو پھر سوال کریں گے۔ یہ سننے والے کون ہیں؟ بولو تو صحیح، صحابہ و آل بیت، صحابہ اور کیوں پریشان ہیں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا جو وہاں موجود ہیں، جو آواز سن رہے ہیں وہ پریشان ہیں، وہ، اور پریشانی کی دور کرنے کا حل کہاں سے ملا؟ کہا تاجدار مدینے جو تاجدار، معلوم ہوا کہ صحابہ بھی آقا جیسے، ورنہ انہیں سمجھ آ رہے تھے، صحابہ بھی آقا کریم جیسے، اور میں اور آپ صحابہ جیسے ہیں۔ جملے غور سے سنیں آپ، میرے آقا نے خود فرمایا، میرا کوئی صحابی، یوں فرمایا، ایک مٹھ جو پڑے ہو نا یوں اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، جتنے اس میں آ گئے ہیں، میرا کوئی صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھ جو
صدقہ کر دے. اور غیر صحابی خواہ کوئی بھی ہو، خواہ جو غیر صحابی ہے، فرمایا وہ پہاڑ کی مانند سونا بھی صدقہ کر دے نا، تو جتنا میرے صحابی کو ایک مٹھ جو صدقہ کرنے کا رب ثواب دے گا، جو غیر صحابی ہے وہ پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کرے تو میرے صحابی جیسا ہو سکتا، اتنی فضیلت اس کو مل سکتی. تو یہ تو وہ ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. جب ہم ان جیسے نہیں تو ان کے آقا جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے عقل میں فطور ہے، بس میں اور کچھ نہیں کہوں گا. پہنچ گئے سفر کرتے کرتے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں. عرض کی بڑا عجیب ماجرا دیکھا ہے یا رسول اللہ. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے، کیونکہ زمین برابر تھی. بسا اوقات قبروں کے نشان مٹ بھی جایا کرتے کسی وجہ سے. خیمہ لگایا، جیسی رات ہوئی اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہ بلند آواز سے سورہ ملک پڑھنے کی تلاوت شروع ہو گئی. ہم سب نے سنی. میرے آقا فرماتے یہ تو کوئی عجیب بات ہی نہیں، یہ آپ کو وظیفہ دینے کے لیے میں حدیث لایا ہوں، آپ بھی اس پہ عمل کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق دے کہ میں بھی اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں. میرے آقا کریم فرمایا یہ کوئی تعجب والی بات؟ عرض کی رسول اللہ تعجب ہی تو ہے، بندہ بھی نہیں ہے، بندے کا نام و نشان نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز سن رہے ہو پوری سورت اور صحیح معنوں میں جیسے ہم پڑھتے ہیں. فرمایا اصل میں اس خیمے میں نا ایک مسلمان مدفون تھا جہاں تم نے خیمہ گاڑا تھا. قبر کا نشان مٹ گیا اور وہ اپنی زندگی میں نا قرآن سے نسبت رکھنے والا مسلمان تھا. وہ اپنی زندگی میں قرآن سے تلاوت کرنے سے الفت رکھتا تھا اور کوشش کر کے روزانہ بلا ناغہ سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ لیا کرتا تھا اور ساتھ یہ اپیل بھی کرتا مالک یہاں تو میرے بس میں ہے، میں تیرے محبوب کا فرمان ہے قرآن پڑھو. اور پھر یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی فقط 30 آیات بینات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت تک لے جائے گی. جب صحابہ نے عرض کی رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا ہے سورۃ الملک. فرمایا سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بس یا اللہ میں جب تک زندہ ہوں تو عمل کر رہا ہوں، ہاں ظاہر نصیب تو میرے حال پہ کرم کر دے، جب میں قبر میں ہوں تو مجھے وہاں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. بس میرے رب نے اس بندے کی سن لی. فرمایا بھی یہ بندہ قیامت تک اپنی قبر میں روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے گا. اب بتائیں قرآن جیسی کوئی نعمت ہے؟ اب بتائیں قرآن جیسی کوئی شان و شوکت والی کتاب ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں اب وہ اپنی قبر میں جب سے گیا ہے اللہ نے اس کی دعا سن لی، وہ روزانہ ہی قرآن پڑھتا رہتا. میرے بھائیو یہ ساری باتیں قبر میں میسر ہوں گی، لیکن ہمیں طریقہ قرآن پڑھو قرآن پہ عمل کرو، قرآن پڑھو قرآن پہ عمل. دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے پہلے ایک سوال ہے. یہ جو حدیث پڑھی اس پہ 2-4 باتیں ہیں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ابھی کوئی بندہ چاہے میں 6 بجے سے پہلے مدینے میں پہنچنا چاہتا ہوں، ابھی 6 بجے سے پہلے ہم میں سے کوئی اگر چاہے، دل تو سب کا کرتا ہے لیکن ہم پہنچ سکتے ہیں؟ بظاہر جو صورت حال ہم پہنچ ناممکن بات. اسی طرح سارے مسلمانوں کی بات، اسی طرح سارے مسلمان سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق یہ ہمت عالم برزخ سے پہلے یہ عطا فرما دی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے جمعہ پہ آپ کو عرض کیا تھا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز اجمیر میں ادا فرماتے اور پھر چلے جاتے مکہ مکرمہ، رات بیت اللہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں، اور صبح کی نماز پھر اجمیر میں آپ نے خود ہی آ کے پڑھانی ہوتی. جن کو اللہ توفیق دے. یہاں تو بہت قلیل کو دیتا ہے، لیکن اگر آپ اسی قانون پہ عمل کر لیں
تو عالم برزخ میں کثیر لوگوں کو یہی قوت دے دیتا ہے. میں حدیث عرض کر رہا ہوں. فرمایا مفہوم روایت، جو کامل مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو، پہ عمل نہیں ہوگا. کوئی بندہ بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پڑھیں گے، عمل کریں گے تو قرآن فوراً حدیث کی طرف لے جائے گا. ہر بات آیت سے سمجھ آتی سرکار مدینہ علیہ السلام کی طرف. جب حدیث کی طرح جائیں گے تو حدیث شرع حدیث کی طرف مجبور کرے گی. جب شرع حدیث کی طرف جائیں گے تو وہ فقہا کی طرف مجبور کر دیں گے کہ اس کو سمجھنا ہے تو پھر یہ بھی پڑھ، اس کو سمجھنا ہے تو پھر ادھر بھی آ. تو اس طرح آپ پورا ذخیرہ حدیث کے اندر غوطہ زن ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھو اور قرآن پر عمل کرو. اس مطابق جو مسلمان زندگی گزار جاتا ہے، اب وہ پہنچتا ہے قبر میں، اب وہ پہنچتا ہے، فرمایا اس کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت مل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ، وہ جہاں مرضی چاہے اللہ اس کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے. اور پھر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 6 بھی بہت دور ہے، اب سے 6 بھی بہت، بس وہ تصور کرے گا تو کعبہ شریف پہنچ جائے گا، وہ تصور کرے گا تو مدینہ منورہ. یہ کامل مسلمان کی قبر میں اللہ اس کو یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے. کامل مسلمان، پرہیزگار متقی مسلمان کو اللہ کریم یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے. ممکن ہے یہاں سے ہم عرش اعظم تک چلے جائیں، لیکن حدیث مبارکہ ہے کامل مومن جب قبر میں آتا ہے تو رب اس کی روح کو عرش اعظم تک جانے کی بھی اجازت عطا فرما دیتا ہے. آپ اندازہ لگا، قرآن پڑھو، قرآن پہ قرآن پڑھو، قرآن پہ یہ نعرہ ہے آپ کا، قرآن پڑھو، قرآن پہ دونوں جہان سنور جائیں گے، دونوں جہان. کیونکہ قرآن بغیر حدیث کے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، عمل کر ہی نہیں سکتے. کوئی کہے نا پتہ نہیں حدیث کا شاید کوئی معاذ اللہ ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو حدیث کو نہ مانے وہ تو ویسے ہی کافر. بات یہ ہے کہ قرآن ایسے سمجھ نہیں آئے گا جب تک صاحب قرآن کے پاس نہیں پہنچیں گے. ایسے صحابہ کو نہیں سمجھ آیا میں اور آپ کون ہیں، وہ بھی سرکار سے سمجھا کرتے تھے کہ قرآن میں یوں آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں یوں آیا ہے، اس کا مطلب یہی وجہ ہے. تاجدار مدینہ علیہ السلام نے اصول تفسیر میں یہ باقاعدہ ایک قانون ہے کہ جب تک آپ کے پاس کسی آیت کی تفسیر پہ ریفرنس اور حوالہ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے قرآن کی کسی ایک آیت کی بھی تفسیر بیان کریں، سرکار نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا. ہم اپنی طرف سے کسی آیت کی تفسیر جو میرے آقا نے فرما دی سو فرما دی، اور وہی تفسیر آپ کو علماء سناتے ہیں جو واقعی عالم ہیں، جو واقعی عالم ہے وہ آپ کو وہی تفسیر سناتے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بندہ تھا، حدیث یاد ہے نا، دنیا میں جب رہتا تھا تو روزانہ سورہ ملک کی اور دعا بھی کرتا تھا، مالک یہاں تو پڑھ لیتا ہوں، وہاں بھی پڑھنے کی توفیق بس رب نے توفیق دیا، وہ پڑھتا ہی رہے گا قرآن. وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے جس کو قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے. اندازہ لگایا. اب یہاں پہ آپ غور کریں، قرآن کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ میں نے کہا تھا 2-4 باتیں حدیث میں ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا زندہ بندے کی صفت ہے یا مردہ کی؟ معلوم ہو آپ قبر والے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے سنی، سرکار نے تصدیق کی، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، کوئی تعجب میں ڈالنے والی بات نہیں ہے. مسلمان ہے اور پڑھتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا. نمبر 2، اگر رب چاہے، اگر رب تو قبر والوں کے حالات باہر والوں پہ منکشف بھی فرما دیتا. اب دیکھو اگر چاہتا تو ان تک آواز ہی نہ پہنچتی. جیسے حدیث مبارکہ جب کوئی منافق، گستاخ، کافر یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ گار مسلمان قبر میں پہنچتا ہے اور جب فرشتے اس کو سزا دینے آتے ہیں، اس کو جب گرز مارتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں پورے ورلڈ میں بلکہ زمین و آسمان میں رب کی جتنی مخلوقات ہیں اس کی چیخ و پکار کی آواز سنتے ہیں
الا الثقلین، فرمایا انسان اور جن نہیں سن سکتے، باقی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار پورے ورلڈ میں آسمانوں والے بھی سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ الا الثقلین کیوں فرمایا؟ انسان اور جن کیوں نہیں سنتے؟ یہ قبر ہے، یہ انسان کھڑا یہ نہیں سنتا، اور 1000 کلومیٹر پہ ایک جانور ہے وہ اس قبر والے کی چیخ و پکار کی آواز کو، جملے سنے آپ، ایک قبر والے کی چیخ و پکار کی آواز 1000 کلومیٹر پہ حیوان سن رہا ہے۔ ہائے ہائے، کاش کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوتی۔ ایک حیوان 1000 کلومیٹر دور سے، حدیث مبارکہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، نشان ہے، ایک حیوان 10,000 کلومیٹر دور سے، بس آگے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ الا الثقلین، انسان کیوں نہیں سنتے، جن کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ نہیں سن سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ان کو سننے۔ کیسے فضل ہے؟ فرمایا اگر یہ سن لے تو سارے ہلاک ہو جائیں، اس کی چیخ و پکار کو سن کے یہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ ان کو سننے نہیں دیتا، مالک کی مرضی ہے نا۔ دیکھو جیسے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ میں تشریف فرما، مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ کعبہ، ابو لہب کی بیوی جو ہے نا وہ پتھر اٹھا کے آ رہی، اور ارادہ ہے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ اب وہاں سے آ رہی ہے، وہ دیکھتی آ رہی ہے، تاجدار مدینہ بھی ہیں، تاجدار صداقت بھی ہیں، دونوں ہستیاں موجود ہیں، دیکھتی آ رہی ہے، دیکھتی آ رہی ہے، دیکھتی، یہ قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، دیکھتی آئی، دیکھتی آئی، جب قریب آئی نا آ کے کہتی ہے ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ جملے غور سے سنیں، یہ قرآن ہے۔ جب قریب ادھر سے دیکھتی آ رہی ہے، جب وہاں پہنچی کہ جہاں سے وہ سزا دے سکتی، پتھر مار سکتی، کوئی ایذا و تکلیف پہنچا سکتی تھی، وہاں آ کے اس کے جملے بدل گئے۔ کہتی ہے ابو بکر ابھی تو یہاں تھے سرکار، اب کہاں چلے گئے؟ ابو بکر فرماتے یہی ہے، ایک ہی جگہ سرکار مدینہ ہے، ایک ہستی کو نظر آ رہے ہیں اور دوسری کو نظر، حالانکہ دور سے اسے بھی نظر۔ یہ اس کا بھی جواب ہے، اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ جسے چاہیں وہ نظر آئے، ہر بندے کو تو نظر نہیں آتے، جسے چاہیں اسے ہی دیدار کرا دیں۔ اب دیکھ لو، ابو بکر فرما رہے ہیں کھڑے ہیں، اور ابو لہب کی بیوی کہتی ہے کہاں ہے؟ جگہ ایک ہے، مکان ایک ہے، زمانہ ایک ہے۔ تو یہ تو میرے آقا کی اپنی مرضی ہے نا، جس کو چاہے نظر آ جائے، جس سے چاہے چھپ جائے، پردے کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہاں کون سے بت پردے لگائے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، نہیں نظر آنا، نہیں نظر آنا۔ اور یہ تو چلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، رب نے اسی شان کے لیے قرآن نازل فرما دیا۔ محبوب وہ وقت ہے، وہ اس دن کی بات، آپ ابو بکر کو نظر آ رہے تھے، اس عورت کو نظر ہی نہیں آتے۔ یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ میرے بھائی یہ مالک کی مرضی ہے، جو چیز جس کے لیے چاہے منکشف فرما دے اور جس سے چاہے اس کو روک دے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کو رب نے یہ پاور دی ہے، طاقت دی ہے، محبوب جسے آپ چاہتے ہیں دکھا دیا کر، جس پہ کرم فرمانا ہے اس کو جلوہ دکھا دیا کریں، اور جس کو نہیں دکھانا بھلے کھڑا رہے، نہ دکھائیں۔ آپ کی مرضی جو ہے، آپ اختیار جو رکھتے ہیں، آپ جیسے چاہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، قبر والے کیا ہوتے ہیں؟ بلند آواز، یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہہ رہے ہیں۔ اور قبر میں کوئی مشرک بھی ہو وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث، بدر کا مقام، سرکار نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بےایمان، اتنے بڑے مشرک جو سرکار کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے، جب مر گئے نا، پوچھا بتاؤ اب عذاب میں مبتلا ہو؟ میں جو تمہیں کہتا تھا اللہ کریم کو ایک میری رسالت کی گواہی، ورنہ جہنم جانا پڑے گا۔ اب پہنچ گئے وہ جہنم میں،
عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مشرک بے ایمان مرنے کے بعد گفتگو سن رہے ہیں، بخاری مسلم کے حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا عمر یہ میری بات سن بھی رہے ہیں، مجھے جواب بھی دے رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ تمہیں نہیں سنائی دے رہا۔ جب عمر میرے آقا جیسے نہیں ہوئے ورنہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا، یہ سن رہے۔ خلیفہ ثانی جب میرے آقا جیسے نہیں ہوئے، اور عمر کا عقیدہ بھی یہی ہے، یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں سنائی دیتا، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو عقیدہ ثابت کر دیا نا، ہم آپ جیسے۔ جب عمر آپ جیسا نہیں ہے تو 1400 سال بعد کا کوئی مولوی آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ان کی عقل کا فطور ہے، ان کی عقل کا فطور۔ میرے آقا جواب دیتے ہیں عمر یہ سن بھی رہا بے ایمان مجھے جواب بھی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم نے آپ کی بات کو سچا ہی پایا ہے، جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم میں۔ آخری بات جو حدیث خطبہ میں تلاوت کی تھی، مفہوم انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ ایک بندے کو میں کہوں یہ سب سے افضل انسان ہے، ایک بندے کو آپ کہیں یہ سب سے، ایک بندے کو فلاں کہے یہ سب سے افضل، اور ایک بندے کو تاجدار مدینہ فرمائے یہ سب سے افضل انسان ہے، آپ کے نزدیک پھر سب سے افضل کون ہوگا؟ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے نہیں یہ افضل ہے، جس کے بعد پیسے ہوں، کوٹی ہو، گاڑیاں ہوں، مال ہو، پلاٹس ہوں، بینک، وہ افضل ہے، اور سرکار فرمائے نہیں یہ کون سی کوئی افضلیت ہے، بلکہ وہ افضل ہے۔ وہ کون ہے ابھی آتا ہے، بلکہ تو مسلمان کسے افضل مانے گا؟ جسے میرے آقا کریم نے۔ اب غور کرنا، بدقسمتی سے جنہیں آج مسلمان کمی نکمے اور اپنے نوکر پتہ نہیں کیا کیا گندی ذہانت رکھتے ہیں ان کے بارے میں، میرے آقا نے انہیں عزت کا تاج پہنا دیا 1400 سال پہلے۔ وہ جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ جو زمین کے فرش پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کی تعلیم ہم کر رہے ہیں، وہ جو دن رات قرآن و سنت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا مقام کوئی مانے نہ مانے جب تاجدار مدینہ نے عطا کر دیا تو ہو گیا۔ اور پوری سیاستہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے، سب سے افضل ترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کے مفاہیم خود بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے، قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی، لیکن جیسے قرآن پڑھانا ہے ویسے پڑھائے گا تو اجر کا مستحق ہوگا، ورنہ حدیث مبارکہ بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن ہی لعنت بھیجتا ہے۔ خدا را میں آپ سے اپیل کروں، خدا را یہ جو گھروں میں ہماری مائیں بہنیں پڑھاتی ہیں اپنے بچوں کو ان کے پاس مت بھیجیں، ان کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ خدا را یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے بچوں کی قبر و آخرت اور اللہ رسول کی ناراضگی اور رضامندی کا سوال ہے یہاں پر، جسے خود نہیں قرآن پڑھنا آتا آپ کے بچے کو اس نے کیا پڑھانا؟ میرا پریکٹیکل ہے، میں نے کئی ایسی عورتوں کے ٹیسٹ لیے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، حرام کے درجے میں وہ پڑھتی ہیں۔ ایک جملہ آپ کو عرض کروں، دنیاوی تعلیم کا معیار زیادہ ہے یا قرآن کا مقام زیادہ؟ ذرا بلند آواز۔ تو دنیاوی تعلیم کے لیے ہر پرائیویٹ سکول میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم کے لیے ہر بندہ جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ جناب یہ میرے بچے کے مستقبل کا مسئلہ، یہ مستقبلی ہے، اس کو مستقبل بھی نہیں کہہ سکتے ہم، جس کی خاطر آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، جس کی خاطر آپ اتنی کاوش کرتے ہیں، اتنی کوششیں، اتنی ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد بچے کو آپ کے گھر کے ساتھ میں ٹیوشن پڑھائی جا رہی ہے، آپ کے گھر کے ساتھ میں سکول موجود ہے، آپ گاڑیوں پہ دور چھوڑنے کیوں جاتے ہیں؟ ایک سوال، یہ اس معیار میں پڑھا نہیں سکتے، یہ اس معیار میں تعلیم دے
تو کیا ہم قرآن کے بارے میں ایسا نظریہ کیوں نہیں رکھتے؟ جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس کے لیے جس کے پاس مرضی چھوڑ دیں، اور جو دنیاوی مستقبل لوگوں کی نگاہ میں ترقی کا جو معیار ہے، اسلام کے معیار میں نہیں، اسلام کا یہ معیار نہیں ترقی کا کہ بندہ پیسے کمانے والے، یہ اسلام اس کو ترقی نہیں سمجھتا۔ لوگوں کے نزدیک اس کے لیے تو ریسرچ بھی کرنی آتی ہے، تحقیق بھی کرنی آتی ہے، پیسہ بھی پانی کی طرح بہانا، ہزاروں روپے ماہانہ سکول اور ٹیوشن کی فیسز آج والدین برداشت کر رہے نہیں کر رہے؟ تو قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ قرآن کے لیے ماہرین کو کیوں نہیں تلاش کیا جاتا؟ حالانکہ رب کا کرم دیکھو، قرآن کا معجزہ دیکھو، آپ کو قرآن کے ماہرین ملتے بھی مفت میں، مفت میں۔ آپ کے بچوں سے کوئی فیس ہے؟ آپ کے ادارہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 300 سے اوپر تعداد ہے طلباء و طالبات کی، کسی ایک بچے سے آپ ثابت کرا دیں کہ ماہانہ، سالانہ یا داخلہ فیس کا 1 روپیہ ادارہ لیتا ہے؟ حالانکہ لینا چاہیے، حالانکہ لینا چاہیے، لیکن ادارہ لیتا 300 بچے، یار صرف 300 روپیہ بھی فی بچے کے حوالے سے اگر ہم اس نیت سے ادارے میں ماہانہ جمع کریں کہ آخر وہاں بھی اخراجات ہیں کہ نہیں، ادارہ سہولت کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ آپ پوچھو انتظامیہ سے کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پوچھو۔ لیکن ہماری قسمت، ہمارا پیسہ یہود و نصارہ کی تعلیم پہ لگ سکتا ہے، مسلم کی قسمت، اس کی کمائی ہوئی دولت لگے گی تو دنیا کے کاموں پہ لگے گی۔ ضروری تو نہیں کہ ادارے والے کہیں ماہانہ یہاں پیسے دو۔ ہر بندے میں اتنا شعور ہے کہ جہاں 10 بندے گھر کا کتنا خرچہ ہے، جہاں ہزاروں بندے ایک مہینے میں عبادت کرتے ہیں، آخر اس کا بھی کوئی خرچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 2 پنکھے گھر میں چلتے ہیں، ایک ایئر کولر چلتا ہے، آپ کے سامنے بجلی کے بل کی حالت، اور یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں، اگر آپ مہینے کے بعد دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد بن جائے گی پنکھوں کی۔ ہر روز اتنے چلتے ہیں، پھر 30 دنوں سے ضرب دے۔ لیکن ہمیں اس طرف شعور، بس صرف ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم بیداری کی طرف آتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ادھر جو لاگ گئے ہیں بس وہ فارغ، ادھر جو آپ نے 1 روپیہ بھی دیا نہ ہو حلال کا، اللہ کی رضا کی خاطر، حدیث بخاری ہے، مسلم ہے، رب اس کو پہاڑ کی مانند بڑھا چڑھا کے تجھے قیامت کے دن نیکی عطا فرمائے۔ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، لیکن ان سے پڑھائیں جن کو صحیح پڑھنا۔ اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں، لیکن ان سے پڑھائیں جن کو پڑھنا۔ اپنے بچوں اور بچوں کو قرآن و سنت کے ضروری علوم کا بھی آپ جو ہے وہ لازمی طور پہ اہتمام کریں۔ الحمدللہ آپ کے ادارے میں ہر عمر کے بندے کے لیے، خواہ وہ میل ہے فیمیل ہے، ہر عمر کا جو ضروری تعلیم رکھی ہے قرآن و سنت نے، الحمدللہ آپ کے ادارے میں وہ کورسز جاری ہیں اور بلا معاوضہ جاری ہیں۔ اب ایک بندہ پڑھنے نہ آئے تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل۔ کیا کہا سارے بھائی؟ کیا کہا؟ پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلے ہو کلمات کی برکت سے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ کیا عرض کیا؟ بس اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا زیور، سب سے قیمتی زیور سمجھیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اگلے اتوار کو اس کی دوسری قسط سرکار علیہ السلام کی نگاہ میں آپ کے فتوے کے طور پر سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے قرآن، اور آپ بھی یہی نظریہ رکھا کرو۔ خواہ اس کے پاس کھانے کو نہیں، خواہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، یہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ اس کے بعد کون سی کوئی گاڑی ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کے بعد کون سی کوٹھی ہے اس کی عزت۔ بھائی میرے آقا نے کوٹھی اور گاڑی کو معیار ہی نہیں رکھا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری و مسلم و ابن ماجہ والترمذی والنسائی و ابو داؤد، پوری صحیح ستہ تو اس کو روایت کر رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں افضل وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے
جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن آگے سکھاتا ہے. تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے. ابھی آپ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ ساری دنیا کسی کو افضل مانے, ہم نہیں مانیں گے. ہم تو اسے ہی افضل جانیں گے جسے تاجدار مدینہ نے افضل بنا دیا, جسے تاجدار مدینہ نے افضل بنا دیا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس حدیث پہ عمل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ہم شریف الصلاة